اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں جما دیتے ہیں۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اس نے انسان کو بہترین اخلاق اپنانے کی تعلیم دی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا، ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو خوش اخلاقی کی تعلیم دی۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جو صحیح معنوں میں انسان ہو، مسلمان ہو، وہ ہمیشہ خوش اخلاق انسان ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز خوش اخلاقی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کسی کو نہیں ملتی کہ ایمان لانے کے بعد انسان خوش اخلاق انسان بن جائے۔ آج زبان سے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کتنے مسلمان ہیں ہم اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات سے واقف ہوں۔ ایک اور شاعر نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ذرا بیٹھ کے اندازہ تو لگائیں، کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو یہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ اگر یہ زبان مسلمان ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گی، وعدہ خلافی نہیں کرے گی۔ اگر ہمارا دل مسلمان ہے تو یہ دل گناہوں کے منصوبے نہیں باندھے گا۔ اگر ہمارے ہاتھ پاؤں مسلمان ہیں تو پھر یہ کسی گناہ کی طرف چل کے نہیں جائیں گے، کسی کی عزت کی طرف ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعضاء میں سے کوئی عضو بھی صحیح طرح مسلمان نہیں، تو پھر سوچنا چاہیے کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بلکہ کہنے والے نے کہا تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نام کے مسلمان تو یقیناً ہیں، مگر مسلمانیت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے گنا اور ایک ہوتا ہے سرکنڈا کانا، بانس سمجھ لیجئے۔ آپ دونوں کو ظاہر میں اگر دیکھیں تو شکل ایک جیسی، گنا بھی اسی طرح کا اور بانس کا پتلا پودا وہ بھی اسی طرح کا۔ ظاہر ایک ہے
مگر باطن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک رس سے خالی، دوسرا رس سے بھرا ہوا. آج ہماری مسلمانی اور ہمارے اسلاف کی مسلمانی میں ایسا ہی فرق ہے. ہم دیکھنے میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے، وہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی سعادت عطا فرمائی، الحمدللہ. لیکن ابھی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر، تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلا سکیں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ہمارے اکابر رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، اللہ کو مناتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے. آج ہمارے لیے رات کے آخری پہر کی بیداری مشکل بن گئی ہے. فجر میں بھی مشکل سے نماز میں آ کے ملتے ہیں. کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ابھی بہت زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک وقت تھا کہ جب مومن کا سینہ اللہ رب العزت کی محبت کا خزینہ ہوتا تھا. اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا تھا، لوگوں کے دلوں پہ تاثیر ہوتی تھی. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ. آج وہ جذب ہمارے اندر باقی نہیں، وہ محبت کا جنوں ہمارے اندر باقی نہیں. محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ رب العزت سے ان کی ایک تار جڑی ہوتی تھی. آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دل دماغ گلی کوچہ بازار میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیماب. سیماب کہتے ہیں پارے کو، مرکری. اس کی یہ صفت ہے کہ یہ ہر وقت تھراتا رہتا ہے، تھرکتا رہتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مصر اور فلسطین میں بھی وہ اذان میں نے نہ سنی کہ جس اذان کو سن کر پہاڑ بھی پارے کی طرح کانپا کرتے تھے. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیماب. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. منبر و محراب ترستے ہیں. کہاں گئے وہ لوگ جو سجدہ کرتے تھے تو زمین کانپتی تھی؟ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ زبان پہ فاتحہ چل رہی ہوتی ہے اور دل میں خیال کسی غیر کا چل رہا ہوتا ہے. بے ذوق سجدے، بے حضور نمازیں، یہ ہم آج اللہ رب العزت کے حضور تحفہ بھیج رہے ہوتے ہیں. آپ سوچئے تو صحیح، ہمیں اپنے اوپر کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ کہنے والے نے تو یہاں تک کہا، بزمین چو سجدہ کردم لزمین ندا برآمد. جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی، بزمین چو سجدہ کردم لزمین ندا برآمد.
کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ رعائی، اور رعا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ تو اگر دل صنم آشنا ہوا تو نماز کی حضوری کہاں نصیب ہوگی؟ اس لیے آج اپنے آپ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو ڈیفائن کیا، ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، دین سراسر خیر خواہی، الدین النصیحہ۔ طلباء جانتے ہیں کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ لائے جائیں تو ان میں حصر ہوتا ہے، معنی یہ بنے گا الدین النصیحہ، دین ہی خیر خواہی ہے، یا یوں کہیں گے کہ خیر خواہی ہی دین ہے۔ دونوں ان میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، آپس میں یہ لازم و ملزوم بن جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں دین ہوگا وہیں خیر خواہی ہوگی، اور جہاں آپ کو خیر خواہی نظر آئے وہیں آپ کو دین نظر آئے گا۔ دیندار انسان کبھی بدخواہ نہیں بن سکتا، بدخواہ انسان دیندار نہیں ہو سکتا۔ اور آج دیکھو ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے قریب رہنے والوں کے بارے میں بدخواہی ہوتی ہے۔ نیت کا ٹھیک کرنا اس راستے کا پہلا قدم ہے۔ جب تک نیت ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تب تک اللہ کے راستے پہ ہمیں آگے بڑھنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ انہوں نے اپنے علاقائی زبان میں ایک شعر کہا، وہ زبان ممکن ہے آپ نہ سمجھیں مگر اس کا ترجمہ آپ سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو، اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھر مچھلیوں کو رب مل جاتا، وہ تو ہر وقت ہی نہاتی رہتی ہیں۔ جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو، اگر نہانے سے رب ملتا تو کچھوے اور مچھلی کو رب مل جاتا۔ جے ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچھیاں نو، اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو ایک کالی سی چڑیا ہوتی ہے، وہ عام طور پہ رات کو ساری رات آواز نکالتی رہتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس چڑیا کو رب مل جاتا جو ساری رات آواز نکالتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جس سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو، سر منڈانے سے اگر رب ملتا تو بھیڑ کی ایک ایسی نسل ہے کہ سر پہ بال نہیں ہوتے، باقی سارے جسم پہ ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ سر منڈانے سے رب ملتا تو اس کو مل جاتا۔ جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو، اگر پاک دامن رہنے سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتے ہیں ان کو رب مل جاتا، کہ وہ تو اپنی مادہ سے مل ہی نہیں سکتے۔ یہ تمہید باندھتے ہیں، نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلیوں کو مل جاتا، ذکر سے ملتا تو اس پرندے کو مل جاتا، سر منڈانے سے ملتا تو بھیڑ کو مل جاتا، اور عفیف پاک دامن رہنے سے رب ملتا تو پھر بیل کو مل جاتا۔ آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو، اگر اللہ ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملا کرتا ہے۔ جب تک بندے کی نیت اچھی نہ ہو اس کو خدا نہیں ملتا، بد نیت انسان کو رب نہیں مل سکتا۔ اور آج دیکھیں اپنوں کے بارے میں نیت بد ہوتی ہے، کسی کی عزت پہ نظر، کسی کے مال پہ نظر، کسی کے عہدے پہ اس کی ٹانگیں کھینچو، یہ مسلمانوں کے کام تھوڑے ہیں۔
مسلمان کبھی کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بدخواہ ہے تو اس کے اندر اتنی مسلمانی نہیں ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، بلکہ بعض صحابہ سے اس پر بیعت لی کہ آپ دوسروں کی خیر خواہی کریں گے. ذرا توجہ فرمائیے گا، یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگتی ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چیونٹیاں چل رہی تھیں، تو ایک چیونٹی نے اندازہ لگا لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. اس نے آواز دی، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں میں کہیں مسل نہ دے. اس چیونٹی کی یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس واقعے کا تذکرہ کیا اور ایک سورت کا نام النمل، چیونٹی کے اندر رکھا. جو پروردگار چیونٹی کی خیر خواہی کو اتنا پسند کرتا ہے، وہ کسی انسان کی خیر خواہی کو کتنا پسند فرمائے گا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے تاجروں میں سے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنا تجارتی قافلہ منگوایا شام سے، کوئی قریباً 100 اونٹ کے برابر سامان تھا، اور وہ ایسے وقت میں مال لے کر پہنچا جبکہ مدینہ طیبہ اور اس کی قریبی بستیوں میں اس جنس کی ایکیوٹ شارٹیج تھی. جیسے ہی وہ قافلہ پہنچا تو ارد گرد کے جو تاجر تھے، یہودی مسلمان جو بھی تھے، وہ سب آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم آپ سے زیادہ پرائس دے کر یہ سامان خرید لیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں، پھر ہم آگے اس کو بیچتے رہیں گے. آپ نے پوچھا کہ تم کتنا مجھے منافع دو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو 100% پروفٹ دیں گے. آپ نے 100 کا خریدا تو 200 کی چیز ہم خرید لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے یہ 3-4 گنا زیادہ پرائس پہ مال بک جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے زیادہ پروفٹ چاہیے. لوگ سوچ سمجھ کے بات کرتے رہے. کسی نے کہا جی میں ڈبل پروفٹ دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے زیادہ چاہیے. کسی نے کہا جی میں 3 گنا دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں. اس پر پہنچ کر تو وہ تاجر حیران ہو کے منہ دیکھنے لگے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم آپ کو 3 گنا پرائس دینے کی آفر کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی نہیں مال بیچنا چاہتے. تو عثمان غنی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھ سے یہ مال 700 گنا زیادہ پرائس پہ خریدنا چاہتا ہے. تو وہ لوگ حیران ہوں گے، 700 گنا پرائس پر. انہوں نے فرمایا ہاں. پوچھنے لگے وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ میرا پروردگار ہے. اگر میں اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں میں یہ چیز تقسیم کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ہر دانے کے بدلے 700 گنا دیں گے. کماثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. چنانچہ عثمان غنی اللہ عنہ نے لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اتنے پروفٹ کو جو لوگ دے رہے تھے ٹھوکر لگا دی اور اللہ کے نام پہ سب اپنا مال غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا. فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو دوسروں کی خیر خواہی کرے گا وہ انسان صحیح مومن ہوگا. لہذا مجھے اس وقت غرباء کی خیر خواہی کرنی ہے اور اپنا مال سارا اللہ کے راستے میں دے دینا ہے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جریر بن عبداللہ البجلی رحمت اللہ علیہ. وہ جہاں بیٹھتے، جس مجلس میں بیٹھتے، نصیحت کی بات کرتے اور سب کو کہتے کہ بھئی میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی تھی کہ میں سب کی خیر خواہی کروں گا.
ان کا اپنا واقعہ ذرا سنیے، آپ کو لگے گا شاید کوئی دیوانہ آدمی ہے، مگر دیوانوں کی بات ذرا سنیے۔ گھوڑا خریدنا تھا، ایک آدمی کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا بھئی گھوڑا دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ کتنی پرائس؟ اس نے کہا جی میں 300 دینار میں یہ گھوڑا دے دوں گا۔ آپ نے گھوڑے کو دیکھا، فرمایا کہ نہیں، تجھے اندازہ نہیں، تیرا گھوڑا زیادہ قیمتی ہے۔ اب گاہک خود مالک کو کہہ رہا ہے کہ تیرا گھوڑا زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ 400 دے دیں۔ پھر گھوڑے کو دیکھا، فرمایا نہیں نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی گھوڑا ہے، تجھے اندازہ نہیں ہے۔ وہ حیران، اس نے کہا اچھا جی پھر 500 دینار دے دیں۔ آپ نے پھر گھوڑے کو دیکھا، فرمانے لگے کہ نہیں، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا جناب 600 دے دیں۔ فرمانے لگے بھئی میں سچ بات کہوں کہ میری اسیسمنٹ اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا 700 دینار دے دیں۔ آخر پر فرمایا کہ مال تو تیرا ہے، مگر تجھے اپنے مال کی ویلیو کا صحیح اندازہ نہیں، میں تیرا نقصان نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے وہ پیسے دوں گا جو میرا دل گواہی دے گا کہ اس کے ہونے چاہیے۔ چنانچہ 300 دینار مانگنے والے بندے کو 800 دینار دے کر انہوں نے گھوڑا خریدا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی خیر خواہی تھی ایک دوسرے کی؟ آج کے دور میں تو کسٹمر چاہتا ہے کہ بغیر پیسوں کی چیز لے جاؤں، اور جو مالک ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ چیز دیے بغیر اس کی جیب کا پیسہ نکال لوں۔ یہ آج کل کی تجارت ہے۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی کا جذبہ دیا، اور اس خیر خواہی نے ایسا معاشرہ جنم دیا، ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ جنگ یرموک میں ایک صاحب بہت زیادہ پیاسے ہیں اور آخری لمحے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں العطش، پیاس، سخت گرمی تھی۔ ان کے چچا زاد بھائی، ان کے پاس مشک تھی، وہ مشک لے کے پہنچے کہ ان کو پانی پلائیں۔ جب ان کو پانی پلانے لگے تو اتنے میں کسی دوسری طرف سے آواز آئی العطش، پیاس۔ تو انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا اور سر ہلا کر اشارہ کیا کہ دوسرے کو پلاؤ۔ وہ دوسرے کے پاس گئے، اس کو پانی پلانے لگے تو تیسری طرف سے آواز آئی، انہوں نے بھی منہ بند کر لیا۔ وہ تیسرے کے پاس گئے تو ان کے جاتے جاتے تیسرے فوت ہو چکے تھے، لوٹ کے دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے، جب پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خیر خواہی دی تھی کہ عین آخری وقت کی جو پیاس ہوتی ہے اس میں بھی وہ اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تعلیمات دے کر بھیجا، اور نبی علیہ السلام نے ایسی جماعت کھڑی کر دی کہ اصل مقصود یہ تھا کہ انسانیت کی عظمت واضح کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو انسان ہو کر بھی ایسا ہوا جاتا ہے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔